اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ تارک نماز یعنی کہ نماز چھوڑ دینے والے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات۔ قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے متعلق امام احمد، اسحاق اور ابن المبارک نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو حداً قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ اور اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احادیث مختلف ہیں۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فرمان، کسی مسلمان کو 3 وجوہ کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیں۔ ایمان کے بعد کفر کرے، یا شادی شدہ شخص زنا کرے، یا کسی شخص کو بغیر بدلہ کے قتل کرے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان سلامتی کا عہد نماز ہے، سو جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ یہ حدیثیں امام احمد، اسحاق اور ابن المبارک کی دلیل ہیں جو تارک نماز کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے قتل کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ اس حدیث کو تغلیظ اور زجر و توبیخ پر محمول کرتے ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنا کافروں کا فعل ہے اور یہ صورتاً کافر ہے، حقیقتاً کفر نہیں۔ اور امام مالک اور امام شافعی جو تارک نماز کے حداً قتل کرنے کو واجب کہتے ہیں، ان کا قول ضعیف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، البتہ ایک ضعیف قیاس ہے کہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اور سب سے بڑی نہیں قتل ہے۔ اور امام احمد وغیرہ جو تارک صلاۃ کو کافر کہتے ہیں، یہ قول خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے جو گناہوں کی وجہ سے مومن کی تکفیر کرتے ہیں۔ تارک نماز کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ۔ علامہ مرادوی حنبلی لکھتے ہیں، اگر کسی شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کیے بغیر سستی سے نماز کو ترک کیا تو اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، اگر وہ نماز کا وقت تنگ ہونے تک نہ پڑھے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہی مذہب ہے اور اسی پر جمہور اصحاب کا عمل ہے۔ ابو اسحاق بن شاکلہ نے کہا کہ اگر اس نے ایک نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت بھی نکل گیا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ قول حسن ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ 3 نمازیں ترک کرے اور چوتھی کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور ایک روایت میں 3 دن کی نمازوں کا ذکر ہے۔ نماز پڑھنے کی دعوت امام یا اس کے نائب کی طرف سے دی جائے گی، اگر دعوت سے پہلے اس نے کثیر نمازیں بھی ترک کی ہوں تو اس کو قتل کرنا واجب نہیں ہے، اس کی توبہ نماز پڑھنا ہے۔ اس کو قتل حدن کیا جائے گا یا کفرن، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور یہی مذہب ہے اور اکثر فقہاء کا مختار ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو حدن قتل کیا جائے گا اور یہ بعض فقہاء کا مختار ہے، اور مذہب حنبلیہ کے مطابق اس کا حکم کفار کا حکم ہے اور اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور وہ کسی کا وارث ہوگا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، اور وہ مرتد کی مثل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کو سستی سے ترک کیا تو یہ کفر نہیں ہے۔ فقہاء حنبلیہ کا تارک نماز کو کافر قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہ مذہب خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے۔ تارک نماز کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں، جس شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین کے احکام جاری ہوں گے۔ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو ترک کیا، مثلا نیند یا نسیان کی وجہ سے، تو اس پر وقت قضا ہے اور اس کے لیے وقت میں وسعت ہے۔ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کیا تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور شاذ قول یہ ہے کہ وہ منکر نماز کی طرح مرتد ہے۔
صحیح قول کی بنا پر نماز کے تارک کو حدن قتل کیا جائے گا۔ اس کو کب قتل کیا جائے؟ صحیح قول یہ ہے کہ جب وہ ایک نماز کو ترک کر دے اور اس کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت تنگ ہو جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب چوتھی نماز کا وقت تنگ ہو جائے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جب وہ 4 نمازیں ترک کر دے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ جب وہ سستی کی وجہ سے نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو جائے۔ لیکن مذہب پہلا قول ہے، صحیح یہ ہے کہ اس کو مرتد کی طرح تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ جب تارک نماز کو قتل کیا جائے تو اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنائی جائے گی جیسا کہ باقی مرتکبین کبیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا اور اس کی قبر مٹا دی جائے گی۔ علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رملی نے بھی تارک نماز کے متعلق یہی تفصیل لکھی ہے۔ نیز علامہ نووی لکھتے ہیں کہ تارک نماز کو حدن قتل کرنے کی دلیل قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 5، تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، سو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص نماز قائم نہ کرے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور پہلی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے قتال کرنے کا حکم ہے، اور دوسری حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو تارک نماز ہوں اس کو قتل کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ فقہ شافعیہ کے دلائل کے جوابات۔ اس آیت سے علامہ نووی نے جو استدلال کیا ہے، فقہ احناف نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان کا استدلال مفہوم مخالف سے ہے، اور فقہ احناف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال صحیح نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کا راستہ نہ چھوڑو، اور راستہ نہ چھوڑنے کو قتل کرنا لازم نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو قید کیا جائے یا بارہ پیٹا جائے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر راستہ نہ چھوڑو کا مطلب قتل کرنا ہو تو پھر تارک نماز کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی حدن قتل کرنا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے۔ حالانکہ امام شافعی تارک زکوٰۃ کو قتل کرنے کا قائل نہیں ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمان تارک نماز کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور بحث اسی میں ہے۔ علامہ نووی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال ہے۔ علامہ عزی اس میں تارک نماز سے قتال اور جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور تیسرا جواب یہ کہ اس حدیث میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے، اس لیے شافعیہ کا تارک نماز اور تارک زکوٰۃ میں فرق کرنا بھی صحیح نہیں۔ علامہ نووی نے سنن ابو داؤد کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال ہے۔ علامہ عزیز حدیث کے متعلق علامہ نووی نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں ایک مجہول راوی ہے۔ تارک نماز کے متعلق فقہ مالکیہ کا نظریہ۔ علامہ خطاب مالکی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے کئی نمازیں عمدن ترک کر دی کی حتیٰ کہ ان کا وقت نکل گیا، اگر وہ ان کے متعلق سوال کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ استغفار کرے، اور جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو دھمکایا جائے اور مارا پیٹا جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو حدن قتل کر دیا جائے گا، نہ کہ کفرن، بشرطے کہ وہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے اور منکر نہ ہو۔ ابن الطلسمسانی نے اپنی شرح میں ابن العربی سے نقل کیا ہے کہ روزہ بھی نماز کی طرح ہے، اس کے تارک کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ذخیرہ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک روزہ اور نماز کا تارک قتل کیا جائے گا، اور امام شافعی اور راکین کے نزدیک تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جائے گا،
کیونکہ زکوٰۃ جبری لی جا سکتی ہے۔ علامہ خرشی مالکی لکھتے ہیں کہ اگرچہ تارک نماز یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور بد دستور ترک کرتا رہے اور نماز شروع نہ کرے، پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مذہب کے نزدیک قولن اور فعلن امتناع اور صرف فعل امتناع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو نماز کے ترک کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور نماز کا ترک محقق ہے۔ علامہ دردیر مالکی لکھتے ہیں تارک نماز کو تلوار سے حدن قتل کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ کوئی فاضل عالم نہیں پڑھائے گا اور اس کی قبر قائم رکھی جائے گی، اس کو ہموار نہیں کیا جائے گا۔ فقہ مالکیہ کا جواب بھی وہی دلائل ہیں جن کو ہم نے فقہ شافیہ کے رد میں ذکر کیا ہے، کیونکہ مالکیہ اور شافیہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ تارک نماز کو حدن قتل کر دیا جائے گا، اور بقول قاضی ابن رشد مالکی اس نظریہ پر کوئی دلیل نہیں۔ تارک نماز کے متعلق فقہ حناف کا نظریہ۔ علامہ محمد بن علی بن محمد حسقفی حنفی لکھتے ہیں جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص نماز کو عمدن سستی سے ترک کرے وہ فاسق ہے، اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے، کیونکہ بندہ کو بندوں کے حق کے بدلہ میں قید کیا جاتا ہے، تو اللہ کے حق کے بدلے میں بندہ کو قید کرنے کا زیادہ حق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو حد تک مارا جائے کہ اس کا خون بہنے لگے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ امام محبوبی نے کہا کہ تارک نماز کو مارا جائے، اور حلیہ میں لکھا ہے کہ یہی مذہب ہے، اور کہا بشمول ظاہری ہمارے صاحب نے کہا کہ تارک نماز کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے اور اس کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے۔ فقہ احناف کے موقف پر دلیل فقہ احناف تارک نماز کو فاسق کہتے ہیں اور اس کو حدن یا کفرن قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے موقع پر یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھا اور ان کے رکوع اور خشوع کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کو بخشنے کا ذمہ لیا ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا اللہ رب العزت پر کوئی ذمہ نہیں، اگر وہ چاہے تو اس شخص کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔